دین اسلام کو اگر جمع کر کے ایک لفظ میں پیش کیا جائے تو وہ تقوی پروردگار. سارے احکام کو تقوی یعنی اگر ایک جہت سے اس کے معنی کیجئے تو خوف پروردگار، خدا کا خوف. اگر اس کی وضاحت کی جائے تو انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، اور جن چیزوں کو خدا نے واجب کیا ہے اس پہ عمل کر لے. اسی کا نام تقوی. اتنا اگر انسان کر لیتا ہے تو وہ تقوی کے دائرے کے اندر آ گیا. اب تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی کلاس ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس تقوی کوئی ایسی چیز ہے کہ لے لیا تو ہو گئی، نہیں، اس کے بھی اسٹیپ ہیں. انسان جتنا چاہے تقوی پروردگار کو اپنے آپ میں بڑھا سکتا ہے، اور جتنا انسان تقوی پروردگار کو اپنے آپ میں بڑھائے گا اتنا ہی خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت بنتا جائے گا. اور انسان کی واقعی اور حقیقی عزت یہ ہے کہ خدا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. لوگوں کے عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ انسان کی عزت کے لیے معیار نہیں ہے. یہ کوئی رول اور قاعدہ نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کو عزت کو. ہر آدمی آپ دیکھیں، کوئی بھی ہو، اچھا سے اچھا آدمی ہو، برا سے برا آدمی ہو، 4 آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور 4 آدمی تھوڑا سا گنی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر آدمی کے لیے. تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان صاحب عزت اور کوئی بھی صاحب عزت نہیں. لوگ عزت کریں یہ معیار نہیں. جو صحیح رول ہے اس رول کے مطابق چل کے عزت کریں یہ معیار. اور وہ عزت وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک ہے. اور پھر اس کے بعد خداوند متعال نے اس چیز کو بھی ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ لوگوں کے عزت کرنے اور نہ کرنے سے تم کبھی نہ خوش ہونا اور نہ ہی غم کرنا. اس لیے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. تو لوگوں کے عزت دینے سے عزت نہیں ملنے والی، لوگوں کی ذلت دینے سے بھی ذلت نہیں ملنے والی. اگر ہم چاہیں گے تو عزت دیں گے، اگر ہم نہیں چاہیں گے تو تم کو عزت نہیں مل سکتی. سوال اس بات کا کہ پھر جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عزت نہیں ہے، عزت کے نام پہ دھوکہ ہے. کیونکہ معیار یہ ہے کہ عزت کر کون رہا ہے، عزت کرنے والا کون ہے. جو عزت کرنے والا ہے اسی کے اعتبار سے عزت سمجھی جاتی ہے. تو اب یہ جو عزت کا سلسلہ تقوی پروردگار سے، جو عزت کا ریلیشن اور اس کا رشتہ تقوی پروردگار سے ہے، لہٰذا حقیقی واقعی عزت جو ہے انسان کی وہ اس بنیاد پہ ہے کہ انسان کے پاس تقوی کتنا ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے اتنی عزت ہے، عہدہ کتنا بڑا ہے اتنی عزت ہے، پراپرٹی کتنی ہے اتنی عزت ہے، پاور کتنا ہے، طاقت کتنی ہے اتنی عزت ہے. خدا کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ عزت کا معیار نہیں ہے. تقوی کتنا ہے اتنی عزت ہے. اس کے ساتھ مال ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت. اس کے ساتھ عہدہ ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت. اس کے ساتھ پراپرٹی ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت. لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کے لیے تقوی پروردگار. انسان عزت کماتا ہے، جو واقعی عزت کماتا ہے وہ تقوی پروردگار سے کماتا ہے. اب اگر کسی کو یہ عزت لگتی ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا کے امر کو سمجھ رہا ہے. اور اگر کسی کو یہ عزت نہیں لگتی ہے تو یہ اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ خدا کی دی ہوئی عزت کو وہ نہیں سمجھ پا رہا. خدا کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ان میں سے ایک نعمت عزت ہے کہ جو خدا کی طرف سے دی ہوئی. بہت ساری روایات اور آیتیں بھی ہیں عزت کے متعلق جو قرآن مجید میں موجود ہیں. فی الحال ہمارا موضوع عزت نہیں ہے، ہمارا موضوع تقوی پروردگار اور اس کے ذریعے سے ملنے والی عزت جو ان کچھ جملوں میں اس خطبہ اول میں ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا یہ تو صحیح ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ صاحب عزت ہو، اس کی لوگ عزت کریں. جہاں پہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ عزت کریں، اس خواہش کو مکمل کر لیں. یہ خواہش اگر کسی کے دل میں اتنی خواہش ہے کہ لوگ عزت کریں تو یہ ادھوری خواہش، بری نہیں ہے، اچھی ہے لیکن ادھوری ہے، اور ادھوری چیز نقصان دہ ہوتی ہے. تو جہاں پہ یہ تمنا ہے کہ لوگ عزت کریں اس کو مکمل کر لیں، اور آگے یہ بھی دیکھیں کہ کیسے لوگ عزت کریں. لوگوں کا صرف عزت کرنا یہ معیار نہیں ہے، کیسے لوگ عزت کریں یہ معیار ہے. کیا مطلب کیسے لوگ؟ جو انسان مرضی پروردگار کو سمجھتا ہوگا، حکم پروردگار کو سمجھتا ہوگا، حقیقت الہیہ کو سمجھتا ہوگا، وہ صحیح معیار پہ عزت کرے گا. جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوگا وہ غلط معیار پہ عزت کرے گا.
جس کے نزدیک مال بہت اہم ہے وہ مال کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک اولاد اہم ہے وہ اولاد کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک عہدے اہم ہیں وہ عہدوں کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک کوئی فن اہم ہے وہ فن کی بنیاد پہ عزت کرے گا۔ کہا تھا نا ہم نے، شاید کل بھی ذکر کیا کہ چور کی چوروں کے بیچ میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا فنکار چور ہے، بڑا فنکار جب کترا ہے، تو ان کے نزدیک وہ اہم ہے نا، تو وہ اس کے معیار پہ عزت کریں گے، اس بیس پہ عزت کریں گے۔ تو اب سوال اس بات کا ہے کہ عزت ہو رہی ہے یہ مکمل نہیں ہے، کس بیس پہ عزت ہو رہی ہے، کون لوگ عزت کر رہے ہیں، یہ مکمل، یہ مہم ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو کمپلیٹ کرے گا تب پھر انسان اس جگہ پہ پہنچے گا کہ عزت صرف اور صرف تقوی پروردگار کی وجہ سے ہونی چاہیے، ورنہ دنیا میں دنیا کے اعتبار سے عزت دینے والے بہت سے راستے ہیں۔ اگر انسان ہر راستے کی عزت لینا چاہے گا تو اول تو لے بھی نہیں پائے گا، اور اگر کوشش بھی کی تو بہک تو سکتا ہے، راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ لہٰذا سارے راستوں کو ختم کرتے ہوئے ایک راستہ سے، اور وہ راستہ الہی راستہ ہے، وہ راستہ خدا کا دیا ہوا راستہ ہے، وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ ائمہ کا راستہ ہے، وہ راستہ اولیاء کا راستہ ہے کہ جس راستے پہ حقیقی عزت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مکان کیسا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نیچے تخت ہے کہ نہیں ہے، بوریا ہو فرق نہیں پڑتا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیت المال میں پیسہ ہے کہ نہیں، بلکہ کوشش یہ کی ختم کر دو، مستحق تک پہنچا کے اس کو ختم کرو۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے جسم پہ لباس ہے کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حتیٰ کہ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، فاقہ کیا ہے کہ نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ عزت میں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ عزت میں کوئی کمی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عزت کا واقعی راستہ، عزیزان محترم، مال کے بنیاد پہ، اولاد کے بنیاد پہ، پاور کے بنیاد پہ، مادی چیزوں کے بنیاد پہ جو عزت اگر ہوتی ہے تو وہ انسان کے سامنے کچھ دنوں کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اگر الہی راستے کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے تو 1400 سال گزر جاتے ہیں لیکن عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ وہ عزت ہمیشہ کی عزت ہے، دائمی عزت ہے، اور یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے عزت میں کمی نہیں۔ جب انشاءاللہ کہیں نا، کسی کو برا نہ لگے، موت کے لیے انشاءاللہ مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، انشاءاللہ کہیں، جب انشاءاللہ مر کے روزے محشر جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انہی کو صاحب عزت پائیں گے کہ جنہوں نے الہی راستے سے عزت لی۔ یہ وہ عزت ہے کہ جو دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تقوی وہ اہم اور بنیادی ترین چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں عزت بھی بخشتا ہے۔